اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کے ہیں اور میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس قسم کے حالات کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا، تو جواب ہے کہ جی ہاں، انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی ایک مضمون قومی زندگی میں قدرت کے ایک قانون کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا، جنگیں وبائیں اور قحط اس ہماگیر قانون کے عمل کی عام صورتیں ہیں۔ وہ جس قانون کی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسا سبق سیکھنے سے مسلسل انکار کرتے ہیں جسے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری کوئی صلاحیت سامنے آ سکے، تو پھر قدرت اس قسم کی چیزوں کے ذریعے وہ رکاوٹیں اور وہ چیزیں راستے سے ہٹا دیتی ہے جن کی وجہ سے ہم وہ سبق سیکھنے اور اپنی صلاحیت کو باہر لانے میں ہچکچا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوئی ہوئی صلاحیت کو بیدار کریں اور اپنی مشکلات حل کریں یا ہم نہ کریں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سبق ہیں جو سیکھنے سے ہم انکار کرتے رہے ہیں اور کب سے۔ اس کے لیے ہمیں 102 سال پیچھے جانا ہوگا، 1918، جب پوری دنیا اس بات پر خوشی منا رہی تھی کہ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی ہے۔ 1918 میں علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی لاہور سے شائع ہوئی۔ یہ ان کی کتاب اسرار خودی کا دوسرا حصہ تھی۔ میری پارکر فولیٹ، جنہیں ہم مینجمنٹ سائنسز کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں، اسی برس امریکہ سے ان کی کتاب دی نیو اسٹیٹ شائع ہوئی۔ 4 سال بعد اس کتاب کے اقتباسات عظیم بنگالی رہنما چترنجن داس نے، جنہیں سی آر داس بھی کہتے ہیں، کانگریس کے سالانہ اجلاس میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے شامل کیے۔ چند روز بعد علامہ اقبال نے کسی کو خط لکھتے ہوئے اپنی کتاب اسرار خودی کے حوالے سے کہا، سی آر داس کا خطبہ صدارت کانگریس آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے اسی روحانی اصول کو سیاسی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس طرح آج سے 100 سال پہلے 3 بڑے مفکر 3 مختلف تہذیبوں کے سامنے ایک ہی پیغام پیش کر چکے تھے۔ اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تعلیم نے وہ پیغام ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا اور ہمیں غفلت میں مبتلا رکھا۔ اب وہ سامنے آ رہا ہے، اس کے لیے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آج لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں سے نکالے جانے والے مہاجرین، چاہے ان کا تعلق مشرق وسطی سے ہو یا ان کا تعلق میانمار سے ہو، بدترین قسم کے لاک ڈاؤنز برداشت کرنے پر مجبور کشمیری، فلسطین کے مظلوم عوام اور دنیا کے دوسرے مظلوم لوگوں کا درد ہمیں اس بات پر مائل نہ کر سکا کہ ہم ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کریں۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر ایک قالین پر شیخ سعدی کے وہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں،
بنی آدم آزائے یک دیگرند، یعنی تمام انسان ایک ہی جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ان اشعار کا پس منظر شیخ سعدی یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ دمشق کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں ایک بادشاہ آیا جو اپنے عوام پر بہت ظلم کرنے کے لیے مشہور تھا، اور اس نے شیخ سعدی سے کہا کہ آپ درویش ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ میرے حق میں دعا کریں کیونکہ مجھے اپنے ایک دشمن سے خوف ہے۔ تب شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو تو پھر تم دوسروں پر ظلم نہ کرو، تم ان کے درد کا خیال کرو، اس لیے کہ تمام انسان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے، اور اگر تم دوسرے انسانوں کا دکھ درد محسوس نہیں کر سکتے تو پھر تم انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ آج اپنی زندگی کے خوف سے لوگ سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے نظام بند ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں۔ اس طرح یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کی کمزور ترین قوم جس مصیبت میں گرفتار ہو سکتی ہے، اسی سے ملتی جلتی مشکل طاقتور ترین قوم پر بھی آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، صرف ایک وحدت ایسی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے، اور وہ ہے انسان کی وحدت جو نسل، قومیت، رنگ اور زبان سے بالا تر ہے۔ اس دنیا میں انسان صرف انسانیت کے احترام کے ذریعے ہی قائم رہ سکتا ہے، اور یہ دنیا درندوں کی بستی بنی رہے گی جب تک تمام تعلیمی وسائل انسان کا احترام سکھانے پر صرف نہیں ہوں گے۔ انسان کے احترام سے مراد یہاں وہ کھوکھلے نعرے نہیں ہیں جو ہم مدت سے سن رہے ہیں، بلکہ انسان کے احترام پر مبنی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی تعلیم جو ہمیں انسان کی وحدت کا باقاعدہ مشاہدہ کروا سکے، جو ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں انسان کی وحدت، انسان کے احترام کو نافذ کر سکیں۔ عظیم طاقتیں جن کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ پوری دنیا میں تقسیم کر سکیں، ان کے پاس اپنی نرسوں، ڈاکٹروں اور سرجنوں کو دینے کے لیے دستانے، ماسک اور گاؤنز نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے بڑے بڑے رہنما اس بات پر متفق تو ہوئے کہ اب انہیں جنگ نہیں بلکہ امن چاہیے، لیکن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دو طریقے سامنے آئے۔ پہلا یہ تھا کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے اتنا ہی زیادہ امن ہو۔ جیسا کہ سر ونسٹن چرچل نے اقوام متحدہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، اور دوسرا نظریہ یہ سامنے آیا کہ ہم اپنے مقاصد ایگریمنٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہتھیاروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یہ ایک صحیح بات ہے۔ اور ہتھیاروں کو فلسفہ بنا لینا، ان کو سب سے اہم بلکہ شاید واحد پرابلم سالونگ ٹیکنیک سمجھ لینا، یہ کچھ اور بات ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اور یہ والی سوچ کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو یا وہاں حملہ کر دیا جائے یا وہاں ہتھیار سپلائی کر دیے جائیں، یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ جن ممالک کے پاس اس دنیا کے
ہر انسان کو قتل کر دینے کے لیے شاید اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی موجود ہو، ان کے پاس اپنے ملک کے شہریوں کو بچانے کے لیے پلاسٹک کے دستانے بھی نہیں۔ اب اگر اس صورتحال سے نکلنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو، تو پھر ہتھیاروں کے متبادل کے طور پر ہمیں دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے میری پارکر فولیٹ نے یہ کہا تھا، وار از دی ایزی وے، we take to war because we have not enough vitality for the far more difficult job of agreeing۔ یعنی جنگ آسان کام ہے، لیکن جو کام اس سے زیادہ بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسائل ایگرینگ کے ذریعے سے ہم حل کریں۔ یہ دوسرا متبادل ہے، اور یہ کام جس رہنما نے پوری پرفیکشن کے ساتھ کر کے دکھایا وہ میرے خیال میں صرف ایک ہی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب اگر دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ کی بجائے کوئی اور متبادل چاہیے تو وہ یہ ہے، اور وہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح سے سیکھنا ہوگا۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی۔ اگر ہم چاہیں تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے وہ طریقہ ایک پراپر میتھڈ کے طور پر قائد اعظم سے سیکھیں، اور پھر ہم وہ دنیا کو سکھائیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ سمجھیں تو آپ کے پاس وہ سامان ہے جس سے آپ 7 ممالک بغیر ہتھیار کے فتح کر سکتے ہیں۔ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ وہ سامان کیا ہے؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر۔ سیاسی جماعتیں، ان کی آپس کی کشمکش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، اور یہ خوف کہ اگر انہوں نے کوئی بر وقت قدم اٹھایا تو ان کی مخالف پارٹی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کہ دنیا کے بعض بڑے بڑے ممالک بھی اس پینڈیمک کو روکنے کے لیے بر وقت اقدامات نہ کر سکے، اور یہی صورتحال دوسرے ممالک میں بھی پیش آ رہی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دیکھا گیا کہ جہاں ون پارٹی سسٹم ہے، مرکزی حکومت بہت سٹرونگ ہے، یا کسی قسم کے ڈکٹیٹوریل آمرانہ رجحانات ہیں، وہاں پر اس پینڈیمک پر قابو پانے کے لیے زیادہ ایفیکٹو ان کے پاس طریقے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے روکنے کے لیے شروع میں وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود یہ ایک اندیشہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی اب ظاہر کیا جا چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے ڈکٹیٹرشپ کو دنیا میں فروغ ملے اور انسانی حقوق زیادہ تلف ہونے لگے، کیونکہ اس وقت ایک ضرورت کے تحت جس طرح سے مختلف ممالک نے لاک ڈاؤنز کیے ہیں، اور وہ ممالک بھی جہاں پر کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امن کے زمانے میں اس قسم کی پابندیاں اپنے شہریوں پر لگائی جائیں، وہاں لگائی گئی ہیں کیونکہ یہ ضروری ہو گئی تھی۔ تو اب یہ اندیشہ ہے کہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں نارمل سمجھی جانے لگیں۔ اس مسئلے کا حل
کہ ایک طرف وہ جمہوریت جس میں ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ شاید اب انسانیت کے ضمیر میں ڈسکریڈٹ ہو گئی ہو، اور دوسری طرف اس کا متبادل یہی سامنے موجود ہے کہ ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہو جو اپنے خیالات کے علاوہ اور اپنے پروگرام کے علاوہ کسی اور پروگرام کو ملک میں نافذ نہ ہونے دے یا اس پر بات نہ ہونے دے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تعلیم ہمیں فراہم نہیں کرے گی، اس لیے کہ تعلیم نے اس کا حل ہماری نظروں سے 100 سال سے چھپائے رکھا۔ میری پارکر فالٹ نے اپنی کتاب دی نیو اسٹیٹ میں کہا تھا کہ جمہوریت کے ساتھ سیاسی جماعتیں نہیں چل سکتی ہیں، چاہے وہ 1 پارٹی سسٹم ہو، 2 پارٹی سسٹم ہو یا ملٹی پارٹی سسٹم ہو۔ اس کی بجائے انہوں نے گروپ آرگنائزیشن کا تصور پیش کیا تھا۔ اس تصور کو علامہ اقبال نے اپنی قوم کے سامنے جن الفاظ میں واضح کیا وہ یہ تھے کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کی شاخیں ہر صوبے اور ہر ضلع میں ہوں، لیکن اس کا آئین ایسا ہو کہ قوم کا کوئی بھی مکتب فکر اپنا پروگرام اس جماعت کے پلیٹ فارم سے پیش کر سکتا ہے، اور اگر اس پر اکثریت متفق ہو جائے تو پھر وہی پروگرام پوری قوم پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی واحد مثال جو جدید تاریخ میں ہمارے سامنے ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے، جو انہی خطوط پر قائم ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے اس کو نیشنل آرگنائزیشن کہا تھا۔ نیشنل آرگنائزیشن وہی چیز ہے جس کو میری پارکر فالٹ نے گروپ آرگنائزیشن کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامن پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو جہاں کوئی بھی مکتب فکر اپنے خیالات پیش کر سکتا ہے، کوئی بھی پروگرام وہاں غور کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اور جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں وہ پھر سب مل کر اس کو امپلیمنٹ کریں، تاکہ سیاسی انتشار سے بھی بچیں، اور دوسری طرف یہ آزادی بھی ہر شخص کے پاس ہو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کرے، اور اگر وہ نقطۂ نظر میجورٹی کو پسند آتا ہے تو پھر سب اسے پسند کر لیں۔ یہ ایک تیسرا متبادل ہے، اور یہ بھی ہمیں کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی، یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا پڑے گا۔ ایک شہر کے مسلمانوں کو جب ایک دفعہ کچھ مشکل درپیش تھی تو علامہ اقبال نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، تم آج تک اپنی مصیبت کے علاج کے لیے ہزاروں تدبیریں کر چکے ہو، اب ایک تدبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا اتحاد برہان قاطع ہے، یعنی وہ آخری دلیل ہے۔ ایک دفعہ اتحاد کر کے دیکھو، اگرچہ اب تک کی تمام تدابیر ناکام ثابت ہو چکی ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ نسخہ شفا کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا۔ ان تمام لوگوں کے نزدیک یہ ایک تصور تھا کہ قوم میں جب تک سیاسی اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک اور کسی قسم کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ تو قومی تنظیم، نیشنل آرگنائزیشن، یہ ان لوگوں کا تصور تھا، اور یہ ایک اپنی جگہ پر بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، کہ ہمیں معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ایک تیسری آپشن موجود ہے۔ تعلیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آپشنز میں اضافہ کرے، نہ کہ انہیں کم کرے۔ اگر ہمارے پاس اس کا علم ہو کہ یہ نیشنل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا، اور جو قائد اعظم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی بجائے کوئی اور سسٹم اختیار کر لینا چاہیے تو کوئی بات نہیں، کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ معلوم تو ہو۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے تعلیم حاصل کی؟
یا جو تعلیم ہم نے حاصل کی وہ اس قابل ہے کہ اسے تعلیم کہا جائے، اور اب ہمیں پھر ان لوگوں سے اس چیز کی تعلیم لینی پڑے گی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ برا اثر ان لوگوں پر ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ غریب، وہ لوگ جو روز کے روز مزدوری کمانے والے، بہت سارے سفید پوش لوگ، یہ سب کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس ایپیڈیمک کے بعد دنیا کی اکنامکس کہاں جاتی ہے اور کہاں کھڑی ہوگی۔ یہ بہت بڑے مسائل دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اقتصادی مسئلے کا حل علامہ اقبال سے پوچھنے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اس آیت کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ خدا کے احسان کو یاد کرو، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، ورنہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اس میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان یعنی بھائی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہر پہلو سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے۔ یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ غریبوں کو اس طرح سے ان کے سامنے روٹی پھینک دی جائے جس طرح سے ہم چڑیا گھر میں جا کر بندر کے پنجرے میں کیلے پھینکتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کا بھائی ہے۔ مدینہ کی ریاست اس طرح سے قائم ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جن کے پاس کچھ تھا ان کا بھائی بنا دیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ بنیاد تھی۔ اسلام کے اقتصادی نظام کے نام پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، جو بنیاد ہے اس میں سے ایک نیچرل طریقے سے ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ جتنے اسلامی نظام پر بات ہوتی ہے اس میں یہ پوائنٹ مسنگ ہے جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے مواخات قائم ہوتی ہے۔ سب لوگ بھائی بھائی کے طور پر ایک دوسرے کے کسی نہ کسی حد تک برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی جبرن نہیں کروایا جاتا ہے۔ کمیونسٹ ممالک نے کوشش کر لی تھی، ناکام رہے۔ یہ اپنے ضمیر سے آواز برآمد ہوتی ہے۔ آج جس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں یہ اکنامک کرائسس آ رہا ہے، اس وقت انسان حیران ہے کہ اس کا حل کیا ہو۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ مواخات۔ لیکن یہ بات پہلے ہمارے ضمیر میں پیدا ہونی چاہیے، یہ کوئی مجبور کر کے نہیں منوا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بھگدڑ مچی ہے، ایک پینک ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو
میری پارکر فالٹ کے نظریات کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نیشنل آرگنائزیشن اور گروپ آرگنائزیشن، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے نیبرہڈ آرگنائزیشن سے۔ میری پارکر فالٹ کا تصور یہ تھا کہ ایک محلے کے لوگ ہمسائے آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھیں، وہ ان مسائل کو حل کریں، اور اس طرح سے جب مختلف محلوں کے لوگ اپنے اپنے مسائل حل کرنے لگیں تو پھر وہ جو گروپس ہیں جو محلوں کی لیول پر قائم ہوں، وہ پورے ملک میں مل کر ایک نیٹ ورک بنائیں، اور اس طرح سے وہ ان کا خیال تھا کہ گروپ آرگنائزیشن وجود میں آئے گی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی یہی کیا تھا۔ سر سید کی تحریک کے نتیجے میں لوگوں نے مقامی سطح پر اپنے مسائل حل کرنے شروع کیے تھے۔ اب اگر ہم ان بنیادی باتوں کی طرف آئیں جن سے شاید ہر مسلمان واقف ہے، وہ تمام احادیث جن میں ہمسایوں کے حقوق کا ذکر ہے، وہ بڑی مشہور حدیث جس کے مطابق وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، ان تمام کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ آج ہم اپنے پڑوس کے لوگوں کا خیال کریں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو اتنی ساری دعائیں سرکولیٹ ہوئی ہیں، اور دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ہم ایک کنیکشن جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہوئی ہیں، اور یہ تمام احادیث جس میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کا کس طرح سے خیال رکھیں گے اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے مسائل کا ایک عملی حل اسلام کی طرف سے پیش کرتی ہیں، اور شاید ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر بھی غور کریں، انہیں ایک دوسرے تک پہنچائیں اور ان پر عمل کریں۔ ہم ایک بالکل بنیادی بات آج دیکھیں تو کیا اس وقت جو کرائسس ہے اس میں یہی حل نہیں ہے کہ لوگ پڑوس کی لیول پر، ایک نیبرہڈ کی لیول پر اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور پورا محلہ مل کر یہ دیکھ لے کہ کس کے گھر میں کتنے کھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ایک پینک میں لوگ سب کچھ کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک بالکل پریکٹیکل حل ہے جو آج سے 100 سال پہلے انہی تھنکرز کے گروپ نے پیش کیا تھا۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے حل ہمارے سامنے 100 سال پہلے پیش کیے جا چکے تھے، اور 3 مختلف تہذیبوں کے بڑے بڑے مفکروں نے اپنی اپنی تہذیبوں کے سامنے وہ پیش کیے تھے۔ تعلیم نے انہیں ہماری نظروں سے چھپائے رکھا۔ اب اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو کہ ہمیں زندہ رہنے کے قابل بنائے۔ اگر ہم یہ تعلیم حاصل کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ علامہ اقبال نے اپنی ایک فارسی کتاب میں پیش کیا تھا۔ مرغدین میں بلند عمارتیں ہیں، یہاں کے لوگ خوبصورت، بے غرض اور سادہ ہیں، وہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو شہد کی طرح میٹھی ہے اور کانوں کو بھلی لگتی ہے، وہ مادی اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ علم کے نگہبان ہیں اور اپنی حکمت ہی سے دولت کشید کرتے ہیں۔ اس دنیا میں علم و ہنر کا واحد مقصد زندگی کو بہتر بنانا ہے، روپے سے وہاں کوئی واقف نہیں، اور ان کا مزاج بھی آسمان کو سیاہ کرنے والی مشینوں کا غلام بن جانے والا نہیں۔ وہاں علم و حکمت دھوکے اور فریب کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اسی لیے وہاں نہ پولیس ہے اور نہ قانون نافذ کرنے کی ضرورت، کیونکہ مرغدین میں جرم کا وجود ہی نہیں ہے۔ بازار شور و غل اور مانگنے والوں کی پکار سے پاک ہے۔
آج سے 6 سال پہلے میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اقبال ہز لائف اینڈ اور ٹائمز. یہ اقبال اکیڈمی پاکستان، لیبریڈکس UK اور اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن نے مل کر شائع کی تھی. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اس تنظیم کی جانشین ہے جسے ہم پہلے RCD کہتے تھے. اس وقت اس میں 3 ممالک تھے، اب 10 ہیں: افغانستان، آذربائیجان، ایران، قازقستان، کرگز ریپبلک، پاکستان، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان اور ازبکستان. اس طرح یہ علامہ اقبال کی پہلی سوانح ہے جو 10 ممالک کی حکومتوں کی طرف سے علامہ اقبال کے لیے ایک خراج تحسین ہے. اور اس کتاب میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرغدین ہم حاصل کر چکے ہیں. اب جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ تعلیم ہے جو مرغدین کے شہریوں کے لیے ضروری ہے. اس وقت جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمیں مرغدین کا شہری نہیں بنا سکتی. اگر ہم وہ تعلیم حاصل کر لیں جو مرغدین میں رہنے کے لیے چاہیے، تب ہم دیکھیں گے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہ مرغدین ہے. اس وقت وہاں پر خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم اس تعلیم سے محروم ہیں جو اس معاشرے میں رہنے کے لیے چاہیے. مزید معلومات کے لیے میری ویب سائٹ موجود ہے، اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی.